الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پچھلے 4-5 جمعوں سے سورہ حجرات کی آیات اور ان آیات میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کو اس تعلق سے گفتگو ہوتی رہی کہ ہم کس طرح ایک اچھا سماج بنائیں، کس طرح ہم بہتر معاشرہ تشکیل دیں، جس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ ہم غیبت ہے، چغلی اور بدزنی، بہتان، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اس کے بعد پھر ترکی کا زلزلہ، اور پچھلے ہفتے جو بیان ہوا وہ زلزلے کے تعلق سے ہوا۔ اب اس سلسلے کو پھر اسی سابقہ سلسلے سے جوڑ رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ احکامات تو مسلمانوں کو دیے ہیں کہ تم اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ۔ مخاطب مسلمانوں کو کیا ہے، ایمان والوں کو کیا ہے، اگرچہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لیں تو خود وہ ان کے فائدے کی بات ہے، ان کا معاشرہ اچھا بنے گا۔ جس مذہب کے بھی وہ ہوں، ان کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی ان چیزوں سے بچنے کی وجہ سے، لیکن قرآن نے جو مخاطب بنایا ہے وہ مسلمانوں کو۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت پڑھی، اس میں پوری انسانیت کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان یہ جو ذات پات، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا ہونا، شرعی نقطہ نظر سے ایسا کچھ نہیں ہے، کہ اس کی تفصیلات آگے ذکر کی جائیں گی۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، فسادات پیدا ہوئے، لوگوں نے یہاں جو خطوط کھینچے وہ خاندانی بنیاد پر، لسان اور زبان کی بنیاد پر، جغرافیائی بنیاد پر حدیں کھینچی گئیں کہ تم اس زبان کے جاننے والے ہو، تم اس رنگ کے ہو، تم اس نسل کے ہو، لہذا ہم زیادہ فائق ہیں، ہم زیادہ افضل ہیں، اور تمہارے اندر وہ افضلیت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ حقارت ہے۔ چنانچہ پچھلی جنگ عظیم میں بھی یہی چیزیں کار فرما تھیں۔ نازی جرمنی کا فلسفہ، اسی طرح نارڈک نسل، اس کا اپنی برتری کا تصور، یہ پچھلی جنگ عظیم کی یہی سے بنیادیں رہی ہیں۔ اور یورپ نے امریکہ میں گھس کر کے جو اس نے ریڈ انڈین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی جگ ظاہر ہے۔ اس تاریخ میں آپ کو نہیں لے جانا، منشا صرف یہ ہے کہ وہ انسان جو ایک آدم کی اولاد تھی، ایک انسان کی اولاد تھی، ایک ہی اصل تھی، اس میں آگے چل کر کے اتنے تفرقے ہوئے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حالانکہ کچھ چیزیں متعین طور پر اسلام نے بیان کر دیں کہ ایک تو سب انسان ایک اصل سے ہیں، ایک آدم سے ہیں، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب افراد بڑھتے ہیں، قبیلہ اور کنبہ بڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر خاندان بھی تقسیم ہوتے ہیں، علاقے بھی الگ تقسیم ہوتے ہیں۔ بہت بڑا شہر ہے تو پھر محلے بھی بنیں گے، گلیاں بھی بنیں گی۔ بہت بڑا خاندان ہے تو ان کو پہچان کے لیے کچھ نام بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں تفوق کا اور افضلیت کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور تیسری بنیاد اسلام نے یہ قرار دی کہ اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے جو تفوق کا نظام تھا اور ایک لوگوں کے اندر اپنے برادری کو لے کر اور اپنی نسل کو لے کر جو تفوق تھا، اس میں تو ایک آریہ سماج، اصلاً یہ ایرانی تھے، بعد میں ہندوستان آئے اور پھر برہمن نام دیا گیا، پنڈت یا برہمن۔
اسی طرح یہودیوں کو اپنے بارے میں تصور تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور عیسائیوں کو بھی اپنے بارے میں کچھ اسی طرح کا خیال تھا۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو نسلی اعتبار سے زیادہ فائق سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، جبکہ اسلام کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ پھر یہ آریہ ہندوستان آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے ایسا بھی سلوک کیا کہ یہاں کے جو اصل باشندے تھے ان کو ساؤتھ کے ایریے میں جانا پڑا، وہاں ان کو بسنا پڑا، اس تفصیل میں بھی نہیں جانا۔ یہاں آ کر کے انہوں نے جو ایک سامراج بنایا اور برادریوں کی اور انسانوں کی جو تقسیم کی، وہ تقسیم بڑی عجیب و غریب ہے اور آج تک اس کی جڑیں باقی ہیں۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک تو برہمن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی ہم خدا کے جو بھی ان کا خدا کا تصور ہے اس کے سر سے پیدا ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف ملائی کھائیں گے، یعنی ہماری دوسری جو لوگ ہیں وہ ہماری خدمت کریں گے، سیوا کریں گے۔ ہم کو پیدائشی اعتبار سے بلند ترین اور اعلیٰ پیدا کیا گیا ہے، اور باقی تمام انسانوں کو ہمارا خادم بنایا گیا۔ ان کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں، اور ہماری خدمت کر کے وہ اپنے بھوشیہ کو، اپنے مستقبل کو اچھا بنائیں۔ اس کے بعد پھر ویش بنیا جو ہوتے ہیں کہ یہ کمانا اور حکومت کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اصلاً برہموں کا کام حکومت کرنا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بادشاہوں سے بھی اوپر سپیریئر تھے کہ ہم تو خدائی اسپیشل ہم لوگ ہیں، ہماری خدمت کی جائے، سب ہماری خدمت کے لیے۔ تو ویش جسے بنیا کہتے ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ بھائی کمائیں گے اور حکومت کریں گے، یہ بازو سے پیدا یا پیٹ سے پیدا، جہاں سے کہہ لیجیے۔ پھر چھتری جو ران سے پیدا، یعنی یہ ہماری سیکورٹی فراہم کریں گے، تحفظ فراہم کریں گے، لڑیں گے بھیڑیں گے، ہمارے لیے پروٹیکشن کریں گے، ہمیں بچائیں گے، ران سے پیدا۔ اور شودر یہ پیروں سے پیدا کہ ان کا کام یہ ہے کہ انہیں پڑھنے لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور انہوں نے جو یہاں ایک قانون بنایا تھا جو منو کی طرف اسے منسوخ کیا، جسے منو اسمرتی بھی کہتے ہیں، منو کی طرف اس میں یہ سب چیزیں ہیں، اور جو ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں بھی ہنگامہ رہا اس کا۔ تو انہوں نے اس طرح کا قانون بنایا کہ یہ انسانوں کی تقسیم ہے اس طرح، اور اس بانٹ کر کے اس کو رکھا، اور یہ اس لیے اس طرح یہ چیزیں بانٹی گئیں تاکہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے ان کی سرداری اور ان کی وہ تمام چیزیں باقی رہیں ان کو۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بہار کے وزیر تعلیم جو پروفیسر چندر شیکھر، غالباً انہوں نے مانس جو کتاب ہے، اس کے بعد رام چرت مانس، اور اسی طرح سومی پرساد موریہ جو ہیں وہ سپا کے، ان لوگوں نے بیان دیا، کافی ہنگامہ رہا، اور میڈیا نے اس کو مسلمانوں کی طرف گھمانے کی کوشش بھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بھی سمجھدار ہو رہا ہے، وہ سب پچھڑے میں نہیں پڑا، اور کافی ان میں ابھی بھی وہ تلخیاں باقی ہیں، لیکن اس پر مٹی بھی ڈالی جا رہی ہے۔ ہمیں جو عرض کرنا ہے وہ یہ، اس تعلق سے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، اس وقت ہمیں جو کہنا ہے وہ یہ کہ ہندوستان کے اندر جب یہ چیزیں آئیں اور یہ چیزیں پھیلی اور پھیلائی گئیں، تو جب ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے، پھر آدمی بھی سوچ لیتا ہے کہ یار بات ایسے ہی ہے۔ چنانچہ جو شودر اور دلت سماج ہے، وہ اتنی یہ چیزیں پھیلائی گئیں کہ ان کو خود محسوس ہونے لگا کہ ہم بھی اسی قطار میں کھڑے ہیں، اور اگر آج کوئی برہمن اسے کہہ بھی دے کہ تم چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تو وہ خود بیٹھنے میں ڈرے گا، وہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا، وہ دور رہے گا، خاص طور سے دیہاتوں میں اس کی ہمت نہیں کہ بیٹھ جائے، کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھ لیا۔ جب کوئی چیز بار بار کہی جاتی ہے، بار بار تاریخی حوالوں سے، تو وہ ایک انسان کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بہت دن تک چلنے والی نہیں تھیں، لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش ایک طرح ہوتی ہے، خون سب کے اندر ایک طرح کا ہے، تو یہ فرق کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ بھائی اصل میں اس میں قصور تمہارا یہ ہے کہ تم نے اعمال صحیح نہیں کیے، آواگمن کا تصور لائے،
کہ اصل میں ہم جو برہمن ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے اس لیے برہمن ہو گئے، اور تم نے غلط کام کیا اس لیے تم شودر بنے ہو، اس میں کیا کیا جائے، تمہارے کرموں کا قصور ہے۔ اور یہ بات بھی اتنی پھیلائی گئی کہ وہ مطمئن ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے چلیے جانے دیجیے۔ آج بھی اتنی باتیں نکالنے کے بعد بھی پوری طرح وہ ابھی ابھرے نہیں ہے، اسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ شاید وہی سب تقسیم چلی آ رہی ہے اور وہ ہمارے کرموں کا نتیجہ اور ہم۔ حالانکہ کوئی بھی انسان موٹی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ اگر پچھلے جنم کا کرم ہو اسے سزا دی جائے، تو سزا کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سزا دیں اسے پتہ بھی تو کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آبا گمن میں اگر تمہارے اعمال بہت خراب ہیں، تم نے اچھے کرم نہیں کی، تو تم کو شودر بنا دیا جائے، یا یہ کہ تمہیں چوہا، بندر، بلی کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ تو اب مان لیجئے کہ اگر کسی کو چوہا بنایا گیا، کتا بنایا گیا، اس کتے کو یہ معلوم ہے کہ میں پچھلے جنم میں اس انسان تھا، میں نے اچھے کام نہیں کیے اس لیے مجھے کتا بنایا گیا، تب تو اس کو افسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں پچھلے جنم میں انسان تھا اور مجھے کتا بنایا گیا، تو وہ تو اپنی آزادی پر فخر کریں گے۔ آپ انہیں کتا کہی لیکن وہ تو آپ سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، انہیں کہا کہ پرابلم۔ تو اس لیے سزا دینے میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، کم سے کم اس کو معلوم بھی تو کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ سزا اس وقت تک سزا نہیں ہوتی جب تک کہ اسے خود محسوس نہ ہو کہ مجھے، آپ کسی کے ساتھ کوئی ٹریٹ کریں اسے انعام سمجھ رہا ہے تو سزا تھوڑی ہے، تو وہ تو بہرحال۔ تو انہوں نے اس طرح اپنا دماغ، اپنا ذہن نہیں لگایا کہ بھائی اگر پچھلے کرم میں ہم نے کیا ہے تو اس کا یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے ہمیں نہ کچھ یاد ہے نہ کچھ ہے، بس کسی خاندان میں پیدا ہو گئے اور ہمارے ساتھ یہ سلوک۔ اچھا، ایک ذہن انسان کے کہتا ہے کہ تفوق اور افضلیت کا معیار انسان کی اپنی صلاحیت پر ہوتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس میں فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ تقوی کا حاصل کرنا، اخلاقی فضیلت حاصل کرنا، اخلاقی معیار بلند کرنا، یہ انسان کے اپنے بس میں، اس بنیاد پر فضیلت ہوگی۔ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم عرب میں پیدا ہو جائیں، راجہ میں پیدا ہو جائیں، ہم امریکہ میں پیدا ہو جائیں، فلاں گھر میں پیدا ہو جائیں، انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ کون سی زبان بولنے والا ہو، کون سے علاقے میں۔ تو جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس پر وہ فضیلت کی بنیاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اخلاق اچھے ہوں، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، بندوں کا بھی حق ادا کرے، وہ تم میں سے افضل ہیں۔ یہ چیزیں افضلیت کی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود، کہ نہ عجم والے کو عرب پر فضیلت، نہ عرب کو عجم پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، بلکہ تمہارے اندر فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی۔ اور فرمایا کہ دیکھو تم سب آدم سے ہو، اور آدم کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم سے اور آدم مٹی سے ہیں۔ تو ہر ایک کا خمار، ہر ایک کا خمیر، ہر ایک کا مادہ وہ وہی ہے۔ یہ چیزیں فضیلت کی بنیاد نہیں ہو سکتی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز چلائی گئی اور چلاتے چلاتے یہاں تک چلی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی انگریزوں نے بہت کچھ ختم کیا، اس کے بعد آج بھی تحریکیں جاری ہیں، لیکن وہ جڑیں ابھی بھی گہری ہیں، اور جو ذات اور برادری کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال دوسروں کی ذات برادری سے ہمیں زیادہ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا کہنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے اس طرح کی بنیادیں تھیں، اسلام نے ان کو ختم کیا، اور جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ آج بھی اسی خلیج میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ خود بھی مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم شودر ہیں تو ہم دلت ہیں تو ہمارے اندر کچھ کمی ہے، اور جو برہمن ہیں وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اسلام کا یہ تصور اور یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اب اس وقت جو ہمیں کہنا یہ ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں ہیں یا مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں بہت پھیلائی گئی اور سماج کا خاصا اثر رہا، لیکن اس کی جڑیں گہری نہیں ہو پائیں۔ اسلام کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی برکت سے، اور اسی کی بنیاد یہ ہے کہ آج کوئی دلت تو شاید مندر میں نہ جا سکے، لیکن مسجدوں میں کہیں ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی شیخ کی، مغل کی، اور یہ فلاں کی، یہ فلاں۔ حالانکہ ان کے مندروں میں تقسیم ہے کہ سایہ نہ پڑنے پائے اور جوتے چپل نہ پہننے پائے اور یہ نہ کرنے پائے، لیکن آج بھی مسجدوں میں کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں ہے۔ حرم میں آپ جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، ایک لباس میں، پتہ ہی نہیں چلتا، سب ایک
چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک ہو، سب ایک لباس میں کھڑے ہیں۔ خود اپنے ایریے کے علاقوں کے مسجد میں دیکھ لیں، کہیں کوئی تمیز ہے کہ بغل میں کون کھڑا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام ہے، اگر اچھا پڑھتا ہے اور آپ نے اس کو امام رکھ لیا تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے جس کاسٹ، چاہے جس برادری کا ہو۔ الحمدللہ اسلام میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق شادیوں میں ہے، ہمارے یہاں ذات برادری ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں جو کف اور ذات برادری کا تعلق ہوتا تھا وہ ایک انتظامی امور کے تعلق سے ہوتا تھا، اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ یہ باتیں کئی بار آپ کے سامنے آئیں کہ ایک برادری کے لوگوں میں کھانے پینے کا ذوق ایک سا رہتا ہے، کہیں ذوق بدل جاتا ہے، کہیں چیزیں، تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد تمہاری اچھی نہیں بے اچھی پٹے، اس لیے وہ چیزوں کی رعایت ہوتی ہے، اسلام سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، اور وہ آپس میں مل کر کے شادیاں کر لیتے ہیں، وہاں کوئی کاسٹ برادری نہیں دیکھی جاتی کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کئی بار ہم نے مثالیں دی کہ بعض برادری میں عورتیں روٹی نہیں پکاتی، اب آپ شادی کر کے لائے، آپ کہیں گے روٹی پکاؤ تو جھگڑا پیدا ہوگا، کوئی ہم نے تو کبھی پکایا نہیں، ہمارے تو ہوتا ہی نہیں۔ کہیں پتہ چلا کہ کڑوا تیل کھایا جاتا ہے، کہیں مونگ پھلی کا اور ناریل کا کھایا جاتا ہے۔ اب ناریل کے تیل سے اگر آپ سبزی پکائیں تو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کڑوے تیل تو ساؤتھ کے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، تو جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بنیاد تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ انتظامی امور اور شادی اچھی طرح نبھے، نہ یہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی افضل ہے اور کوئی گھٹیا۔ لیکن ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ کر کے آ جاتی ہے۔ آج بھی آپ الیکشن میں بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں برادریاں ہمارے یہاں بھی دیکھی جاتی ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنکم عب الجاہلیہ وتکبرها، کہ تمام تعریفیں اس مالک اس اللہ کے لیے جس نے اس جاہلیت کے کبر، نخوت، تکبر، خاندانی سسٹم ان سب کو مٹا دیا، اللہ نے ختم کر دیا، ان سب کو ملیا میٹ کر دیا کہ یہ اونچا یہ نیچا۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی غلام جو بعد میں آزاد ہوئے رضے سے کرائی، اور ایک اور قرشی خاتون فاطمہ بنت قیس کا نکاح ان کے بیٹے حضرت اسامہ سے کرائی شادی، اسی لیے کہ تم اپنے آپ کو قریشی اعلیٰ خاندان کی سمجھتی ہو، تمہارا نکاح ان سے کر دیا جائے گا۔ تو اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم نے کہیں نہ کہیں انہیں بھی بڑھاوا دیا جسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جب کوئی چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ چیز عقیدہ بن جاتی ہے۔ جیسے ان کے عقیدہ بنائی سے ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں اتنی تسلسل سے ہوتی رہیں کہ وہ چیزیں، حالانکہ جڑیں اتنی گہری نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں غلط فہمی آج بھی بہت سے جگہوں پر لڑکیاں اپنی عمروں کو کھو رہی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے۔ ہڈی، ارے ہڈی چمڑا کیا ہے بھائی، جب سب آدمی کی ہیں، ایک ہی حوض سے سارے برتنوں میں پانی بھرا جا رہا ہے، تو اب برتن کے بدلنے سے پانی تو نہیں فرق، سب جب آدم کی اولاد ہیں تو آپ آنے کے بعد تو سب ایک سے ہو گئے۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمریں چلی جاتی، نکل جاتی ہیں لڑکوں کی لڑکیوں کی، لیکن لوگ شادی نہیں کرتے، کوئی اچھا تصور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دین سے تم راضی ہو شادی اس کے ساتھ فوراً کر دو، بہت زیادہ اس کے چکر میں مت پڑو۔ تو ہمارے ایک تو یہ تصور ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تصور بھی وہیں سے چلا آ رہا ہے، اسے کھرچ کر کے پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت حکومت نے ہمارے درمیان بھی اس کو مزید فروغ دینے کی کوشش کی، یہ پوری ہماری بات کا خلاصہ ہے۔ حکومت نے بھی جو ہم کو ریزرویشن دینے کی بات کہی ہے وہ ذات و برادری کی بنیاد پر، حالانکہ ہونا چاہیے کہ کون پسماندہ ہے کون پسماندہ نہیں۔ بھائی جو غریب ہے وہ کسی بھی برادری کا وہ مستحق ہے امداد کا، جو غریب نہیں ہے وہ کسی بھی برادری کا اسے امداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت نے بنیاد پسماندہ اور غیر پسماندہ، غریب اور امیری کو نہیں بنایا۔ اس نے حکومت نے جو مسلمانوں میں ان کو ٹارگٹ کیا وہ کہ تم فلاں فلاں برادری کے ہو تو ایسا کر لینا ہو، تمہیں ریزرویشن مل جائے گا، تم کو ملے گا، تم کو نہیں ملے گا۔ یہ الارمنگ معاملہ ہے آنے والے وقت کے لیے، کہ یہ چیز وہاں تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ موہن بھاگوت بھی کہہ چکے، RSS بھی کہہ چکے، بھائی ذات برادری کچھ نہیں، ذات برادری کچھ نہیں۔ وہ تو اتنی جڑیں گہری ہیں کہ ابھی نکل نہیں پا رہی، لیکن ان کے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ذات برادری کچھ نہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو پانی دیا جا رہا ہے۔ یہ بات اصل میں کہنا ہے، ہمارے ہاں اس کو پانی دیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر وہ لکیر کھینچے رکھیے کہ صاحب آپ اس برادری کی آپ کو ریزرویشن ملے گا، آپ اس برادری کی آپ کو ریزرویشن نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے لیے الارمنگ میٹر ہے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود اتنی محنت کریں۔ بھائی ریزرویشن کا صرف ایک سا مطلب ہے کہ ہمیں نوکریاں مل جائیں، کتنی نوکریاں؟
ختم ہو رہی نوکریاں. ہم تو خود اتنی محنت کریں کہ ہم ریزرویشن پر نہ کر کے اپنے نمبر خود لائیں نا. ہر ایک کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی، استعداد دی، اگر وہ محنت کرے گا تو غریبوں کے بچے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہم خود کیوں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شمار کریں. ہم خود گویا مسلمانوں میں دلت بننے کو تیار ہیں، اور اگر کئی نسلیں گزر گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو احساس کمتری ان دلتوں کے اندر، شودروں کے اندر آیا ہے، وہی احساس کمتری مسلمانوں میں، ان کے بچوں میں، نسلوں میں آ جائے گا، جو مسلمان اپنے آپ کو اس بنیاد پر ریزرویشن لے رہے ہیں. یہی وہ چاہ رہے ہیں کہ تم بٹ کر کے رہ جاؤ. پھر یہ ہوگا کہ ہم تم کو یہ ریزرویشن دیں گے، تم ہم کو ٹکٹ دو، چاہے بی جے پی ہو یا کوئی ہو. تو اب گویا کہ ہمارا ٹکٹ، ہماری یہ چیزیں اس بنیاد پر دوہری مار ماری جا رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اسے مزید فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسا ہے کہ فرضی کاسٹ کا سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ پتہ چلا کہ چھیپا، چھیپی، انصاری، فلاں فلاں ان سے بنے گا، اچھا ایسا نہیں، ایسا کر دو. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم چند ٹکوں کی لالچ کے لیے اپنے آپ کو ہم کہاں لیے جا رہے ہیں، اپنی کاسٹ بدل رہے ہیں بلا وجہ. یہ بھی چیزیں ہیں کہ جب ایک چیز سلسلہ چلا رہا ہے تو اس میں باقی رہنا چاہیے پوری عزت کے ساتھ. اس کو بدلا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس لکیر میں، اس بندھن میں بندھ رہے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں یہ دلت لوگ ہیں اور یہ مسلمانوں میں اعلیٰ لوگ ہیں. ہمارے درمیان ایک خط کھینچ دیا گیا، ملا کر کے یہ ہوا کہ اگر کسی علاقے میں کسی ایسے مسلمان کو کھڑا کیا گیا جو ویسا ہوگا تو اب سارے ووٹ ادھر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برادری ہے. تو جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا، ہم اس کو فروغ دینے والے بنیں گے. تو بہرحال یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک سبق دیا کہ تم ایک انسان کے اولاد ہو، کوئی تفوق نہیں ہے. اگر امتیاز اور مرتبہ ہے تو وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اخلاقی تعلیم، اخلاقی بلندی، تقوی. اس کے علاوہ سب تم برابر ہو. یہ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں. یہ انتظامی امور سے تعلق ہے، تمہارے خاندان بٹیں گے، علاقے بٹتے ہیں، زبانیں بڑھ جاتی ہیں، اس سے لینے دینے، اس سے کوئی تفوق نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ہمیں بھی ان بنیادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اسلام سے آنے سے پہلے جو دنیا کا سسٹم اور نظام تھا، اسلام نے جو ایک بڑا سسٹمیٹک اور پیارا سا ایک نظام ہم کو دیا ہے، ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے چھوڑ کر کے چند پیسوں کے چکر میں ہم ادھر سے ادھر جائیں، اور آگے جا کر کے خلیج بھی ہو ہمارے درمیان. ادھر تو ختم ہو رہی خلیج، اور ہمارے اندر بٹے، اور خود ہم پھر اس طرح مسلمانوں میں یہ دلت اور بڑھیں، اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں کوسیں. اس لیے ہمیں ان تمام فتنوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.